نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صبر اور توکل ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اپنے مشکل وقت کے اندر صبر کر لے اور اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل کر لے تو اللہ جل شانہ کی ذات اس کو ایسی جگہ سے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ جہاں انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی کے متعلق مسند احمد کے اندر یہ واقعہ درج ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر یہ داخل ہوا، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر کے اندر اس نے فقر و فاقہ، محتاجی اور کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی وہ دیکھی۔ وہ آدمی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسی وقت وہ واپس گھر سے باہر نکل گیا تاکہ وہ یکسوئی کے اندر جا کر، جنگل کے اندر جا کر اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات کرے، اللہ جل شانہ کی ذات سے مانگے۔ تو جیسے وہ باہر گیا تو اس کی بیوی نے یہ سوچا کہ میرا خامد گھر کے اندر آیا ہے اور کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ شاید کوئی غلہ وغیرہ لینے گیا ہے۔ تو بیوی اٹھی اور اس نے جا کر گھر کے اندر جو پرانی چکی پڑی تھی اس کو صاف کیا، اس کے اوپر کا جو پارٹ تھا وہ نیچے والے پارٹ کے اوپر رکھا تاکہ جیسے میرا خامد وہ اناج وغیرہ لگائے گا تو اس کو ہم پیسیں گے، لائے گا تو اس کو پیسیں گے۔ اس کے بعد عورت اٹھی اور اس نے جا کر تندور کے اندر آگ پہ جلا دی تاکہ جب وہ غلہ وغیرہ آئے تو دیر نہ ہوئے۔ اور اس کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ بھی جا کر اللہ جل شانہ کے سامنے دعا کے اندر مشغول ہو گئی اور دعا مانگنے لگی کہ یا باری تعالیٰ، یہ فقیری اور محتاجی جو ہمارے گھر کے اندر آئی ہے، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تو ہم نے تیرے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو یا اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، تو ہماری اس محتاجی کو، فقیری کو دور فرما۔ وہ بھی دعا کے اندر مشغول ہو گئی، اس کا خامد جو تھا وہ بھی جنگل کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر مانگنا شروع کیا اس نے۔ تو جب وہ ادھر سے مانگ کر گھر کے اندر، عورت جو تھی وہ دعا سے فارغ ہوئی، تو اس کے بعد وہ جیسے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ چکی کے آس پاس جو آٹا جمع ہوتا ہے وہ سارا آٹے سے بھری پڑی ہے۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے جا کر آٹا سارا اٹھایا اور آٹے کو اٹھانے کے بعد اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد اس کو جب تندور کے پاس لے گئی روٹیاں پکانے کے لیے تو تندور پہلے سے ہی سارا روٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ عورت اور زیادہ حیران ہوئی، اس نے روٹیاں ساری اتاری اور اتار کر اس کو رکھا ہی تھا تو اس کا خامد چل تھا وہ بھی باہر سے گھر آ گیا۔ تو جیسے گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ روٹیاں پہلے ساری پکی ہوئی ہیں اور آٹا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نے یہ سارا اناج وغیرہ بھیجا ہے، کہاں سے انتظام ہوا ہے، روٹیاں بھی پکی پڑی ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ یہ کسی انسان نے ہمارے گھر کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ جل شانہ نے غیب سے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے سارا واقعہ اپنے خامد کو بھی سنایا کہ اس طرح چکی چل پڑی تھی اور میں بھی دعا کے اندر مشغول تھی اور تندور کو جلایا تھا وہ بھی روٹیاں سے بھرا پڑا ہے۔ تو وہ آدمی اٹھا اور جیسے حیرانگی کے اندر اس نے چکی کو اوپر والا پارٹ اٹھا کر دیکھا کہ اندر سے کہاں سے آٹا نکل رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ، اندر سے تو کوئی چیز نہیں تھی جہاں سے آٹا نکل رہا، کوئی اناج وغیرہ نہیں تھا، غلہ نہیں تھا۔ اس نے جا کر یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چکی کے اوپر والا پارٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور اس سے آٹا اسی طرح نکلتا رہتا۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پر دونوں میاں بیوی نے توکل کیا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کیا کہ جہاں سے آدمی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو ہمارے اوپر بھی کوئی حالات، تنگی، پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنی محتاجی دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، بلکہ اللہ جل شانہ کے سامنے چک کر اللہ کو بتائیں گے تو اس سے ہماری بے عزتی بھی نہیں ہوگی، پھر اللہ جل شانہ جلدی ہمارے لیے اس تنگی سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی نکالے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر وقت اپنے در کا ہمیں منگتا بنائے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔